بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام، آج انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 12 فروری ہے۔ 14 فروری 2 دن بعد پورے عالم میں یوم عاشقان ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ایک ایسا عجیب تہوار ہے یہ، جسے بلا امتیاز قوم و ملت کے، بلا امتیاز مذاہب کے، آج دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا اسے منا رہا ہے، خواہ وہ اسلام کو ماننے والا ہو یا اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذاہب سے اس کا تعلق ہو۔ ہر ایک اس تہوار کو بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی مسرتوں کے ساتھ، بڑی لمبی مدت کے انتظار کے بعد پورے جوش و خروش کے ساتھ پورے عالم میں مناتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تاریخی اعتبار سے اس دن کی کیا اہمیت ہے، اس دن کی کیا حیثیت ہے۔ تاریخی اعتبار سے ہم اسے دیکھیں کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں تو اس سلسلے میں خاص طور پر اس دن کے متعلق ہمیں کوئی رہنمائی ملتی نہیں ہے، تو تاریخی اعتبار سے ہم اسے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس دن کی حقیقت کیا ہے، یہ دن اس نام سے کیوں منایا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کے دن کو ایک تہوار کی حیثیت سے، عید کی حیثیت سے منانے کا اسلامی تعلیمات میں کیا حکم ہے، کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے اس سلسلے میں کیا رہنمائی اسلام کی طرف سے ہوئی ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عقل و فطرت خود اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ ساری انسانیت کے لیے مکمل ضابطۂ حیات، مکمل دستور العمل اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ صرف اسلام ہی نے انسان کے زندگی کے ہر شعبے میں اس کے لیے رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں اسلام نے انسان کو رہبری نہ کی۔ قرآن و حدیث تو اس کی گواہی دیتے ہی ہیں، اس سے آگے بڑھ کر خود عقل و فطرت اس بات کو ماننے پر مجبور ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے ایسے کامل طریقے سے ایک انسان کی رہبری کی ہو، رہنمائی کی ہو، اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طور طریقہ اس کے زندگی کے ایک ایک حصے میں اسے بتلایا ہو کہ کس طرح زندگی گزاری جائے۔ غرض بزرگان محترم، مجھے آپ حضرات کے سامنے آج خاص طور پر یوم عاشقان، جسے انگریزی میں ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، اس سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ یوم عاشقان کا مطلب ہے عاشقوں کا دن، جو 2 دن بعد آنے والا ہے۔ اس دن پوری دنیا میں ایک عاشقوں کا جم گھٹا ہوتا ہے، ساری دنیا میں
عاشق معشوق ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اپنے عشق و محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے پس پردہ کتنے گناہ، کتنی عیاشیاں، کتنی فحاشیاں وجود میں آتی ہیں، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ نام تو بڑا پیارا دیا گیا ہے، یوم عاشقان، عاشقوں کا دن۔ پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو عاشق، عشق کا لفظ ہے، قرآن و حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کہیں یہ لفظ نظر نہیں آتا۔ پورے قرآن میں ایک جگہ بھی اللہ نے اس لفظ کا استعمال نہیں کیا، عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا پورے قرآن میں، کہیں بھی کسی ایک جگہ پر بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اگر ہم حدیث کو دیکھیں، کیا حدیث میں ہمیں یہ لفظ عشق ملتا ہے؟ تو ایک روایت ملتی ہے جسے بعض محدثین نے کہا ہے کہ اصل میں یہ حدیث نہیں ہے، جیسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حدیث میں بھی کہیں عشق کا لفظ ہمیں نہیں ملتا، صرف ایک جگہ مل رہا ہے جس کے بارے میں اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے۔ کیا ہے قول؟ وہ کہتے ہیں من عشقا، جس نے عشق کیا اور عشق ہوا، یہ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہ فرق میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من عشقا فعفا فکتما فماتا ماتا شہید۔ وہ کہتے ہیں جس نے عشق کیا یعنی عشق ہو گیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، گناہ میں مبتلا ہونے نہیں دیا، اپنی عزت کی اس نے حفاظت کی، اور پھر اس نے اپنے اس عشق کو چھپا کر رکھا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، نہ ماں کو بتایا، نہ باپ کو بتایا، نہ بھائی بہنوں کو بتایا، نہ ہی اپنے جگری دوستوں کو بتایا، بلکہ اس نے اسے چھپا کر رکھا، اور پھر اس کا انتقال اسی حالت میں ہو گیا، تو گویا کہ وہ شہید ہو کر مرا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر آپ ذرا غور کریں، کیا شرائط انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جسے عشق ہو گیا پھر اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، گناہ میں مبتلا نہیں ہونے دیا، بے حیائی کا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے پورے خاندان کی بدنامی، بے عزتی ہو، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا جسے شریعت گناہ کہتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، پاک رکھا، فکتما، پھر اس کو چھپایا، کسی سے کہا نہیں، کسی کو نہیں بتایا، اپنے دل ہی میں چھپا کر صبر کے گھونٹ پیتا رہا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو کہا کہ یہ شہید ہو کر مرا۔ اس کی وضاحت میں آئندہ اگر موقع ملے گا تو میں کروں گا، اگر یاد رہے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں مجھے صرف اتنا آپ کو یہ بتانا ہے، قرآن میں کہیں بھی اس عشق کا لفظ موجود نہیں ہے۔ احادیث کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں ہمیں عشق کا لفظ نظر نہیں آتا، صرف یہ ایک روایت ہے جسے بعض لوگوں نے حدیث کہا ہے، لیکن اکثر محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، ان کا یہ اثر ہے۔ یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد آپ اس مضمون کو سمجھیں، عشق عام طور پر ہمارے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے یہاں یہ لفظ بہت رائج ہے، بہت لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، اور شعراء جو شاعر حضرات ہیں وہ بھی اس لفظ کو بار بار استعمال کرتے ہیں۔
تو یہ جو عشق ہے، اس عشق کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عشق حقیقی اور ایک عشق ہے عشق مجازی. یہ جو عشق مجازی ہے، عام طور پر یہ عشق کا لفظ جسے میں عشق مجازی کہہ رہا ہوں، یہی عشق مجازی عام طور پر جو ایک لڑکا لڑکی سے کرتا ہے یا ایک لڑکی لڑکے سے کرتی ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں اور یہی عشق مجازی ہے. آپ نے خود غور کیا ہوگا، یہ عشق کا لفظ ہم اپنے ماں باپ کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، میں اپنے باپ سے عشق کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، میں اپنے بھائی سے عشق کرتا ہوں، میں اپنے دوست سے عشق کرتا ہوں، میں اپنے بیٹے سے بیٹی سے عشق کرتا ہوں. کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا. یہ عشق کا لفظ بہت بدنام لفظ ہو چکا ہے. یہ لفظ صرف اور صرف کہاں استعمال ہوتا ہے؟ عشق مجازی میں. ایک لڑکا جب ایک اجنبی لڑکی سے انتہا درجے کی محبت کرتا ہے تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں لڑکا فلاں لڑکی کا عاشق ہے. یا اگر معاملہ برعکس ہو، کوئی لڑکی کوئی لڑکے سے انتہا درجے کی محبت کرتی ہے تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ لڑکی اس لڑکے کی عاشقہ ہے. تو عشق کا لفظ صرف انتہا درجے کی پیار محبت کرنے والے دو اجنبی مرد و عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، دوستوں کے لیے، اولاد کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا خود ہمارے معاشرے میں بھی انتہا درجے کا برا سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی اسے استعمال نہیں کرتا. یہ ہے عشق مجازی. اسی عشق مجازی کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا. قرآن نے کہا کہ عام طور پر جیسا میں نے کہا، ایک ہے حقیقی محبت، ایک ہے مجازی محبت. یہ مجازی محبت جسے میں نے عشق مجازی کہا، عام طور پر 5 چیزوں سے ہوتا. ہر انسان کو عام طور پر 5 چیزوں سے یہ عشق ہوتا ہے جسے عشق مجازی کہتے ہیں. یہ محبت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے، جس کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ 5 چیزیں قرآن نے استعمال کی ہے کہ انسان کو عام طور پر ان 5 چیزوں سے محبت ہوتی ہے. ایک، عورتوں سے محبت ہوتی ہے. سب سے پہلی محبت عورتوں سے. کوئی بھی مرد ہے تو اسے کسی نہ کسی عورت سے محبت ہوگی. دوسرا، قرآن نے کہا والبنین، اولاد سے محبت ہوگی. تیسرا، قرآن نے کہا والقناطیر المقنطرہ، خزانے، من الذهب والفضہ، یعنی چاندی اور سونا، جسے آج کل ہم کرنسی کہتے ہیں. پہلے زمانے میں تو مال تو یہی تھا، سونا اور چاندی ہی تھا. زمانہ جیسے جیسے گزرتا گیا یہی مال سونا اور چاندی الگ الگ کرنسیوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے. کہیں ڈالر بن گیا، کہیں یورو بن گیا، کہیں پیسہ بن گیا، کہیں روپیہ بن گیا، کہیں دینار بن گیا، فلاں یہ تبدیل ہوتے چلے گئے. ورنہ تو اصل کرنسی جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے. تو تیسری چیز جو ہے وہ مال ہے، مال سے محبت ہوگی. چوتھی چیز والخیل المسومہ والانعام، قرآن نے کہا چوپایوں سے، جانوروں سے، سواریوں سے محبت ہوگی. چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، یا آج کے دور میں کار ہو، موٹر سائیکل ہو، یا اور جتنی بھی قسم کی گاڑیاں ہیں، یہ ہیں سواریاں. چوتھی چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ ہے سواریاں. اور 5ویں چیز کھیتی والحرث، جن کی کھیتی باڑیاں ہیں ان کو بھی اپنی کھیتی سے انتہا درجے کی محبت ہو. یا جن کی کھیتی باڑیاں نہیں ہیں، یا ان کے کمپنیاں ہیں، یا اور کوئی بڑے بڑے ان کے پروجیکٹ چلتے ہیں، تو اس سے ان کو انتہا درجے کی محبت ہو. تو قرآن نے کہا کہ عام طور پر انسان کو ان 5 چیزوں سے محبت ہوتی ہے. انتہا درجے کی محبت وہ کرتا ہے
عورتوں سے، بچوں سے، مال سے اور سواریوں سے، پھر اپنی کھیتی سے یا اپنی جو جائیداد حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن قرآن نے یہاں ایک حد لگائی کہ انسان چونکہ ان 5 چیزوں سے محبت کرتا ہے، اسے محبت ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اس کی محبت کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اس کی حد کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد بتائی، اس سے محبت تمہیں ضرور ہوگی، یہ 5 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ضرور آئے گی۔ بحیثیت انسان ہونے کے اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا، ان 5 چیزوں کی محبت اگر آ گئی تو اسے ایک کنٹرول میں رکھو، اسے ایک بارڈر ڈالو، اس کی ایک حد بندی کرو۔ اس کی حد بندی کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ایک جملے میں محبت کی حد بتا دی کہ ان 5 چیزوں سے تمہیں محبت کس درجے میں ہونی چاہیے، اس کی حد بندی کیا ہے، اس کا بارڈر کیا ہے، اس کی آخری سطح کیا ہے، وہ حدیث میں بیان کر دی کہ تم ان 5 چیزوں سے محبت کرو تو صرف اتنی مقدار میں کرو، اتنی حد میں کرو کہ ان کی محبت میں پڑنے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ یہ ایک حد لگا دی، کرو محبت۔ عورت سے مراد میں اجنبی عورت نہیں کہہ رہا ہوں، اجنبی عورت نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ ذہن میں رکھ لیں، یہاں عورت سے مراد اجنبی عورت نہیں ہے، ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو اپنے ہیں، ان کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں، اجنبی عورتوں کی محبت کا بیان نہیں ہے، اس لیے کہ اجنبی عورت سے محبت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ جو محبت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کی جو حد بندی بیان کی گئی ہے، وہ عورتیں ہیں جو محرم ہیں یا تمہاری بیوی ہے۔ ان عورتوں سے محبت کی بھی حد بتائی گئی ہے کہ کہاں تک محبت ہونی چاہیے، کہ یہ 5 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اتنی ہو کہ ان کی محبت میں پڑنے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی بیوی سے اس درجہ محبت کرتے ہیں، اس درجہ محبت کرتے ہیں کہ اس محبت میں وہ آپ سے ایسے کام کراتی ہے جو شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو پھر اب یہاں بیوی کی محبت آپ اپنے پیروں تلے ڈال کر رون دیں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کی بات نہیں مانیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی اگر آپ سے کوئی کام ایسا کراتی ہے یا کرانا چاہتی ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، بے پردگی کا مسئلہ ہو یا اور کوئی بھی گناہ کا کام ہو یا اور ایسی چیز جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، وہ بیوی مطالبہ کر رہی ہے، ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب اپنی بیوی کی محبت میں وہ کام مت کرنا ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب محبت تمہاری بیوی کی یہاں تک ختم۔ اب شریعت یہاں حد لگاتی ہے، اب اس محبت میں تم بیوی کے ڈیمانڈز پورے نہیں کر سکتے، اب شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی، اب اس کے ڈیمانڈ کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دو، اپنے پاؤں تلے ڈال کر رون دو، اب تمہیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب اس کے ڈیمانڈز پورے کرنے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ حد لگا دی، چاہے وہ بیوی کی محبت ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے ماں ہو، چاہے وہ تمہاری بیٹی ہو، کوئی کیوں نہ ہو، محبت کی ایک حد ہے، اس حد تک محبت کریں گے، اس سے آگے اجازت نہیں ہے تمہیں۔ اسی طرح مال، اسی طرح جائیداد، اسی طرح آپ کی سواریاں جو بھی ہیں، آپ ان میں ایسے منہمک ہو رہے ہیں، ایسے لگ رہے ہیں، تمہاری توجہ اس میں ایسے منہم ہو چکی ہے کہ آپ اس میں رہ کر اللہ کے حکموں کو توڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، تو پھر شریعت کہتی ہے اب اس طرح کی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، اب ان کو چھوڑو اور اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ تو غرض بزرگان محترم، بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں کہہ رہا تھا قرآن نے
اس بات کی وضاحت کی کہ آدمی کو عام طور پر 5 چیزوں سے محبت ہوتی ہے، وہ 5 چیزوں کی محبت بھی ایک حد کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کی حد حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتا دی گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ عشق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عشق مجازی، ایک ہے عشق حقیقی۔ عشق مجازی جو عام طور پر ایک مرد اجنبی عورت سے کرتا ہے یا ایک عورت اجنبی مرد سے کرتی ہے، تو یہ عشق مجازی ہے۔ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو اسے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ شریعت میں عشق کرنا حرام ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں، کہیں بھی گنجائش نہیں۔ باقاعدہ عشق کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، عشق ہو گیا اس کی گنجائش ہے۔ عشق کرنے میں اور عشق ہونے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ جب آدمی کسی سے عشق کرتا ہے تو پھر اس کا عشق سب کے سامنے ظاہر بھی ہوتا ہے، وہ نمایاں کرتا بھی ہے اور باقاعدہ سب کو بتاتا بھی ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی کوشش بھی کرتا ہے، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا عشق کا ہو جانا، جسے میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بتایا کہ جس آدمی کو عشق ہو گیا اور اس نے اس عشق کی وجہ سے اپنی حفاظت بھی کی، اپنے آپ کو پاک بھی رکھا اور پھر اس عشق کو چھپایا اور اسی حال میں اس کا انتقال بھی ہو گیا، تو پھر اس کی گنجائش ہے، اسے شہادت کا مرتبہ ملے۔ تو غرض مجھے آپ کے سامنے آج یہ بات عرض کرنی تھی کہ یہ یوم عاشقان جو عاشقوں کا دن ہے، جسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں، تو اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر جو ہے وہ مختلف واقعات بتائے جاتے ہیں، مختلف داستانیں ہیں کہ اس کا وجود کب ہوا۔ تقریباً 1700 سال پہلے، 1700 سال پہلے ملک روم میں باقاعدہ ایک دیوی ہے جسے محبت کی دیوی کہتے ہیں۔ اس دیوی کی محبت میں اس 14 فروری کو خاص طور پر عاشقوں کا دن منایا جاتا ہے۔ اس دیوی کی محبت کے نام سے یہ عاشقوں کا دن منایا جاتا ہے۔ اب وہ 14 فروری ہی کو اس دیوی کی محبت کا دن کہہ کر عاشقوں کا دن ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اس دیوی کی محبت کی یاد میں 14 فروری کو عاشقوں کا دن منایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ پہلے الگ تھا، اب وہ ہوتے ہوتے آج یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے جو ہم جانتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 14 فروری کو عاشقوں کا جو دن منایا جاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روم کا جو بادشاہ تھا، ایک وقت ایسا آیا آج سے تقریباً 1700 سال پہلے کہ اس کے ملک پر دوسرا ملک والا بادشاہ حملہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تو اس نے بادشاہ نے اس وقت نفیر عام کا اعلان کیا، پورے ملک کے باشندوں کو، لوگوں کو اس نے یہ اعلان کیا اور حکم دیا کہ ہمارے ملک پر فلاں ملک والا حملہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، لہٰذا اب سب میرے ساتھ لشکر میں شامل ہو جائیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو چکا، لیکن دیکھنے میں کیا آیا کہ کوئی آدمی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ جب اس کی وجہ بادشاہ نے معلوم کی تو اسے یہ معلوم ہوا کہ اصل میں لوگوں کے دلوں میں اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی محبت ایسے گھر کر چکی ہے، اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے وہ جنگ میں حصہ لینے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ جنگ میں حصہ لیں گے تو پتہ نہیں زندہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ تو بادشاہ کو وجہ معلوم ہو گئی کہ بیوی کی محبت اور ماں بیٹی کی محبت نے ان کو جنگ کرنے سے روک دیا ہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے ہمارے اس ملک میں شادی نام کی کوئی چیز نہیں ہو۔
ساری شادیاں اس نے بند کرا دی کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے۔ اس وقت ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن۔ اس نے جب یہ دیکھا، وہ عیسائی تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ نے باقاعدہ شادی کرنے سے ملک میں حکم نافذ کر دیا ہے کہ شادی کرنا منع ہے، کوئی شادی نہیں کر سکتا، تو اس نے اسے غلط سمجھا کہ شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ورنہ انسان جو ہے وہ حرام کام میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے چھپے چھپائے لوگوں کی شادیاں کرانی شروع کر دی۔ جو بھی شادی کا ارادہ کرتے باقاعدہ اس کے پاس آتے، وہ اس کا نظام بناتا اور لوگوں کی وہ شادیاں کراتا تھا۔ جب بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی، خبر پہنچی کہ اس طرح ایک عیسائی ہے، کرسچن ہے، وہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور لوگوں کی چھپے چھپائے شادیاں کرا رہا ہے، تو پھر بادشاہ نے اسے برسر عام 14 فروری کی تاریخ کو پھانسی دے دی، اس کا قتل کرا دیا۔ تو اس وقت جو چند من چلے تھے، جو عاشق جوڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی نے ہماری شادیوں کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ تک اس نے پیش کر دیا ہماری خاطر، تو پھر اس کی اس نذرانے اور قربانی کی یاد میں یہ عاشقوں کا دن اسی کے نام سے ویلنٹائن ڈے کے دن سے یہ منایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی یہ تاریخ لکھی، اور بعض لوگوں نے ایک داستان گڑی ہے کہ ایک راہب اور راہبہ تھے، یعنی فادر اور نن، ان کے یہاں چونکہ نکاح کرنا یہ اللہ سے قربت میں رکاوٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بظاہر یہی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نکاح کریں گے، میاں بیوی ایک ساتھ مل کر رہیں گے، تو ہمارے آپس کی یہ محبتیں اور آپس کی ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر ہمیں اللہ سے قریب ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اس لیے وہ نکاح ہی نہیں کرتے، نکاح سے دور رہتے ہیں۔ تو اس طرح ایک راہب اور راہبہ، فادر اور نن دو تھے۔ اس راہب کو، فادر کو اس نن سے محبت ہو گئی، اس عورت سے محبت ہو گئی۔ اب چونکہ عیسائی مذہب میں اللہ سے قربت کے لیے نکاح کرنا بہت بڑے رکاوٹ کی چیز تھی، لیکن چونکہ اسے اس سے محبت ہو گئی تھی، تو اس نے ایک چال چلی اور اس لڑکی سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھے یہ بتایا گیا کہ 14 فروری کی تاریخ کو اگر کوئی راہب اور راہبہ، فادر اور نن اپنی محبت کے اظہار میں آپس میں ملاقات کریں تو اس وقت وہ کوئی گناہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح اسے جھوٹا ایک خواب سنایا جس پر اسے یقین آ گیا، اور یہ دونوں نے اس زنا کا ارتکاب کیا اپنی محبت میں۔ جب عیسائیوں کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور اس آدمی کا نام ویلنٹائن بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسی یاد میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے وہ آج تک یوم عاشقان منا رہے ہیں۔ شروع دور میں تو یہ دن جو منایا جاتا تھا وہ صرف جو عاشق اس طرح گزرے ہوئے ہیں، جو عشق و محبت کی داستان قائم کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی یاد میں صرف یہ یوم عاشقان منایا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ چلتے چلتے یہ دن اس نظریے سے آگے بڑھ کر خود اب جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، عشق کر رہے ہیں، ان کے نام سے منایا جانے لگا۔ پھر اس سلسلے میں باقاعدہ کارڈز دینا شروع ہوا، پھر تحفے تحائف دینے کا سلسلہ شروع ہوا، پھول اور گلدستے دینے کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اس سے آگے بڑھ کر فحاشیہ اور عیاشیوں کا ایک بازار گرم ہو چکا، اور یہ پوری تہذیب وہاں سے آتے آتے روم سے، یوروپ سے، پھر کرسچینٹی سے یہ تہذیب آتے آتے ہمارے اس ملک میں آئی، پھر یہاں سے ہوتے ہوتے اسلامی ممالک تک اس زہر میں ملوث ہو چکے۔ شاید ہی آج دنیا کا کوئی ملک ایسا ہوگا جہاں یہ یوم عاشقان ویلنٹائن ڈے نہ منایا جاتا۔ کیا غیر کیا مسلمان، ہر ایک اس وبا میں مبتلا ہو چکا، ہر ایک آدمی منا رہا۔
حالانکہ ہم دیکھتے ہی نہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ شریعت میں اس کی کیا اجازت ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس سلسلے میں۔ قرآن کے احکام تو صاف ہیں، قرآن نے صاف طور پر جگہ جگہ ہمیں اس بات سے ڈرایا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ صرف زنا سے نہیں روکا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے ظاہری اور باطنی دونوں کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ بے حیائی کے جتنے کام ہیں، چاہے وہ کھلم کھلا ہوتے ہوں، چاہے وہ چھپ کر ہوتے ہوں، ان کے تم قریب بھی مت جاؤ، جاؤ گے تو تم بھی پھنس جاؤ گے، ملوث ہو جاؤ۔ اسلام کا تو سب سے بڑا قیمتی جوہر ہے حیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کتنی بڑی بشارت دی ہے، مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، میں گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ یہ میری گارنٹی، میں اس کا ضامن بنوں گا، میں اس کا ذمہ دار بنوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ بس دو چیزوں کے تم ذمہ دار بن جاؤ، اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو، تو کل قیامت کے دن میں ذمہ داری لیتا ہوں تمہیں جنت میں پہنچانے کی۔ حیا اسلام کا ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف فرمایا الایمان بضع وسبعون او ستون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق الحیاء شعبة من الایمان۔ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، جس میں حیا نہیں اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ حیا ہی سے تو آدمی انسان بنتا ہے، اگر حیا نہیں تو پھر وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک جانور ہے۔ جانور اور انسان میں سب سے بڑا فرق کرنے والی چیز ہی حیا ہے۔ آج انسان نے اپنے اسی زیور کو بیچ دیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ حیا کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں حیا کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا قیمتی جوہر ہے، اس پر کتنے وعدے کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی دو ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں، ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بیٹھی ہوئی ہیں۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، اندھے ہیں، وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا کہ تم ان سے پردہ کرو، اندر چلی جاؤ۔ تو دونوں بیویوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان دونوں سے پردہ کرو۔ وہ دونوں پھر کہنے لگی یہ نابینا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں سے پردہ کرو۔ وہ پھر کہنے لگی یہ تو نابینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو نابینا نہیں ہو، تمہیں تو اللہ نے آنکھیں دی ہے، تم تو دیکھ رہی ہو ایک اجنبی مرد کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو دیکھنا ہی حرام ہے، اس کا برعکس بھی ہے کہ عورت مرد کو دیکھے یہ بھی حرام ہے۔ عورتیں اس بات کو سمجھتی ہی نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مردوں کا ہمیں دیکھنا حرام ہے، ہم مردوں کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے چاہے جو مرد کو چاہے، اجنبی ہو، غیر ہو، نامحرم ہو، سب کو ہم دیکھ سکتی ہیں۔ یہ حدیث کتنی بڑی دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبق سکھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور آپ کی بیویاں ہیں، کوئی عام عورتیں نہیں ہیں جو امت کی مائیں ہیں، جسے قرآن نے امت کی ماں کہا۔ ایسی پاک باز عورتیں ہیں، اور دوسری طرف کون ہے؟ ایک صحابی رسول ہے، کیا ان سے گناہ کا ہم تصور کر سکتے ہیں؟
اور وہ بھی ایک نابینا ہے، اندھے دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی پردہ کرا رہے ہیں کہ جاؤ پردہ کرو، تم تو نابینا نہیں۔ یہ حیا کو بتلایا کہ شرم و حیا مردوں میں بھی ہونی چاہیے، عورتوں میں بھی ہونی چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ کے اندر ایک کنواری لڑکی میں جتنی حیا ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ آپ اتنے حیا کرنے والے، اتنے شرمیلے تھے کہ ایک کنواری جو غیر شادی شدہ لڑکی ہے اس کے اندر جو حیا ہوتی ہے، جو شرم ہوتی ہے، اس سے زیادہ شرم و حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ یہ شرم و حیا کی تعلیم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے دی ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے بچے، ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں کس طرح کھلم کھلا بے حیائی کا کام کر رہی ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یوم عاشقان کے نام سے، ویلنٹائن ڈے کے نام سے کتنی بے حیائیاں برسر عام کر رہی ہیں، نہ انہیں اس کا احساس ہے، نہ والدین کو، نہ سرپرستوں کو، نہ بھائی بہنوں کو اس کا احساس ہے۔ یہ ایک فخریہ چیز ہوتی ہے، ایک بے حیائی کی چیز کو آج ہم نے ایک فخریہ چیز سمجھ لیا۔ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ یہ بے حیائی ہمارے عقیدے کے بگاڑ تک ہمیں لے جائے گی، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ باقی اگر محبت کرنی ہے، عشق کرنی ہے، تو عشق حقیقی، محبت حقیقی کرنے کی ذات صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اگر واقعی محبت کرنی ہے، اپنے عشق کا ثبوت دینا ہے، تو ان سے دو۔ یہ ہے محل عشق و محبت کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ بھی یہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہو، تو اس دعوے کا ثبوت تم اس طرح پیش کرو کہ میرے نبی کی سنتوں سے محبت کرو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں محبت کا ثبوت۔ عشق و محبت کرنے والی ذات تو صرف یہ ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ باطل نے ہمیں پٹیاں پڑھا دی اسلام سے، اور اسلام کی روحانیت سے ہمیں دور کرنے کے لیے یہ طرح طرح کے فحاشیت کو انہوں نے پھیلایا۔ باقاعدہ طور پر یہ ایک سازش کے تحت یہ سب ایام منائے جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا نیو ایئر ہو، چاہے آپ کا وہ 25 دسمبر ہو، چاہے یہ ویلنٹائن ڈے ہو، یہ جتنے بھی ایام منائے جاتے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ خاص طور پر ساری انسانیت کو بے حیائی کے گڑھے میں ڈھکیل دیا جائے، انسان اپنے آپ کو انسان ہونے سے بھول جائے، وہ ایک جانور بن جائے۔ یہ احساس انسانیت کا ہمارے اندر سے ختم کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی ایک سازشیں کی، اور اس طرح کے ایام انہوں نے پوری دنیا میں، پورے عالم میں پھیلائے، اور جن کا دیکھا دیکھی ہم مسلمان بھی اس پہ مبتلا ہو چکے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ چیز ہے جس کے لیے ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں؟ نہ ہمیں اپنے بچیوں کا پتہ ہے، نہ اپنے بچوں کا پتہ ہے، نہ ہماری تہذیب کا پتہ ہے، نہ اسلامی کلچر کا ہمیں پتہ ہے، نہ اسلامی تعلیمات کا ہمیں پتہ ہے۔ ہر چیز کو ہم نے بالائے طاق رکھ کر، بس اسی کو سامنے رکھ کر، اسی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ لیا، اور غیروں سے زیادہ خود ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی اس بیماری میں، اس بے حیائی میں مبتلا۔ جا کر دیکھو اس دن میں کتنے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، کتنی ہماری مسلم بچیاں برقعوں کے ساتھ نظر آئیں گی۔ ہو سکتا ہے اس میں بعض وہ بھی ہیں جو غیر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہیں، لیکن یہ آپ صحیح معنوں میں 100% گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ جتنی بھی وہ بچیاں ہیں وہ سب کی سب غیر ہیں، ان میں ہماری بچیاں بھی ہیں، بہت ساری ہیں جو بڑے ہی فخریہ طور پر اس دن کو مناتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں اسلامی تعلیمات کا۔
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود بھی اس بے حیائی سے اور ان بے حیائی کے دنوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کی خاص طور پر ان دنوں میں کڑی نگرانی کریں، کہیں ان کو جانے نہ دیں۔ بہانے بنائیں گے بچے، آج کل کے بچے انٹرنیٹ سے زیادہ تیز ہیں۔ ہم پرانے لوگ جو بھی بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ ان کو اتنا سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ ایسے ایسے بہانے بنا کر گھروں سے نکلتے ہیں اور اس بے حیائی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود بھی ہم ان بے حیائی کے دنوں سے، ان بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کی خاص طور پر ان دنوں میں کڑی نگرانی کریں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں چاہے وہ ہماری بچیاں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کی ان سازشوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس سے حتی الامکان بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔